أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से और अल्लाह की तौफीक व एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुहु सुब्हानहू व तआला व अशकुरुहु अला मा मन्न बिही अलैना बितौफीक़िही व करमिही व मन्निही व जूदिही व इहसानिही अन युकरिमना बितौफीक़िही वजूदिह व इहसानिह अन युकरिमना बितालीमिल कुरआनिल करीम व बिदुरूसिह। नस्अलुल्लाह सुब्हानहू व तआला अल इखलास वल इस्तिकामा। अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए, इखलास नसीब फरमाए। दुरूस का सिलसिला अल्लाह की तौफीक से दोबारा शुरू हुआ और ये आयात मुबारकात जो हामीम सजदा सूरत है, ये मशहूर तरीन आयात हैं जिनका ताल्लुक इस्तिकामत से है। इस्तिकामत का माना है किसी चीज पर साबित कदम रहना। उर्दू जबान में भी साबित कदम, सुबूत, यानी एक चीज ऐसी के जो पायदार हो, नक्श हो, लिखी हुई हो, पक्की हो, उसकी ताकीद की गई हो। और अकामा युकीमो, किसी चीज को सही तरीके पर कायम दायम रखना। अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो, यानी नमाज को सही तरीके पर अदा करो, उसी से इस्तिकामत है। इस्तिकामत का माना ऐसा अमल, ऐसा काम जिस पर बंदा
مومن اور مومنہ اس عمل اور اس نیکی کو ہمیشہ انجام دیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ مستقیم، خط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم میں سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم کو سمجھا دے، ہم کو چلا دے، ہم کو بتا دے، ہمیں توفیق دے دے۔ الصراط ایسے راستے کی، صراط راستے کو کہتے ہیں، المستقیم جو کہ استقامت والا ہو۔ استقامت والی دعا نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے، لیکن اس پر توجہ بہت کم لوگ دیتے ہیں، چونکہ نماز میں جو آیات اور کلمات اور الفاظ وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں، زیادہ تر نمازی ان کے معانی سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب آپ نے کہا اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی آپ کیسی تعریف کر رہے ہیں؟ نماز کا ترجمہ جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ نہیں بلکہ نابالغ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بچپن میں ہی بچوں اور بچیوں کو جب نماز سکھاؤ تو ایسی نماز سکھاؤ جو نماز ترجمے والی ہو، تاکہ بچہ اور بچی جب چھوٹی عمر سے ہی نماز پڑھیں، جب وہ کہیں اللہ اکبر ان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کی عظمت بار بار سمجھائیے، بار بار بتائیے، بار بار تلقین کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جب بیان ہوگا، کھانے کی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا، تو بچوں کے ذہن میں بھی اللہ کی محبت بیٹھے گی۔ اور جب وہ سبحانک اللہم پڑھیں تب بھی، سورہ فاتحہ پڑھیں تب بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک۔ تو استقامت کا معنی یہ ہے کہ عمل کو، نیکی کو، جیسا کہ بار بار دروس میں ہم نے بیان کیا کہ قلیل دائم خیر من کثیر منقطع، وہ عمل جو تھوڑا ہو، قلیل ہو، لیکن ہمیشہ انجام دیا جائے، وہ اس بڑی نیکی یا بڑی نیکیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایک دو بار کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا، اور اس چیز کو صحابہ نے بیان کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب تھا وہ یہ تھا کہ عمل مستقل ہو استقامت سے، اور اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کہ متفق علیہ روایت اور حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی وہ ہے جو قلیل ہو مقدار میں لیکن اس کو ہمیشہ انجام دیا جائے، ادومها جو کہ دائمی ہو، ادومها دائمی ہو، وان قل، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ نیکی جو استقامت والی ہوتی ہے یہ ایسی نیکی ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالی یجعل الاستقامت والحسنۃ نور فی القلب وقوۃ فی العمل، جیسا کہ سلف صالحین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی استقامت والے اعمال میں، نیکیوں کو
ایسا نور بنا دیتا ہے کہ مومن اور مومنہ اس نور کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. وَقُوَّةٌ فِي الْعَمَلِ، اور ہر عمل میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو تائید اور قوت مل جاتی ہے. وَالسَّيِّئَةُ، اور جو نافرمانی اور برائی ہے اس کی وجہ سے ظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، دل میں اندھیرا، دل پہ اندھیرا چھا جاتا ہے. وَضُعْفٌ فِي الْعَمَلِ، اور نشاط نہیں رہتا. تو اس لیے استقامت، یہ جو آیات مبارکات پڑھی گئی ہیں ان میں بڑی بشارتیں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. امام النووی نے ریاض الصالحین کے بالکل شروع میں 8واں باب اسی سے متعلق قائم کیا ہے، باب الاستقامہ. یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے استقامت کی صفات اور استقامت کے مراتب اور استقامت کا معنی بیان کیا ہے کہ استقامت کیا چیز ہے اور استقامت کرنے والوں کو کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، سب سے پہلی صفت جو ان آیات میں بیان ہوئی، حامیم سجدہ، یہ آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک، اس سورت کے بالکل شروع میں ہے یہ آیت نمبر 36. ان الذین قالوا ربنا اللہ، استقامت والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں گے، اللہ کی عظمت کو بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کریں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی زندگی میں اپنے بندوں کو اعمال صالحہ کی توفیق کا جو معاملہ ہے وہ حسن ارادہ اور حسن نیت پر رکھا ہے. اور اسی لیے اس حدیث مبارک کو عموماً اہل علم بار بار بیان کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ارادہ کرنے والے کو وہی کچھ ملے گا جس نے جس چیز کا ارادہ کیا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو اسی لیے اس آیت کریمہ میں بالکل آغاز میں یہ بتایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اہل ایمان کی مومن اور مومنہ جو استقامت والے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی کی توفیق جب شامل حال ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے توحید کا اعلان کرتے ہیں. اعلان کا معنی اعتراف کرتے ہیں. اعتراف کا معنی زبان سے جس توحید کو ادا کیا جائے اس توحید کا عمل دل کی تصدیق سے مربوط اور ملا ہوا ہو، اور اس توحید کا دار و مدار اور ربط اس توحید کا اعلان کرنے والے کے اعمال اور افعال اور اقوال سے جڑا ہوا ہو. توحید کا اصل معنی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنا. توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف توحید کا عقیدہ آپ نے لے لیا کہ ہم تو موحدین ہیں، ہم تو توحید و سنت والے ہیں. نہیں، زبان سے جب کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو زبان سے اعلان ہو دل اس کی تصدیق کرے اور اعضائے بدن اس کے مطابق عمل کریں. اس لیے اس آیت کریمہ میں جو استقامت والی آیات میں سب سے اہم ترین آیت ہے. اب یہ جو استقامت والی آیات ہیں یہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر ہیں. 3 مقامات پر استقامت والی آیات ہیں. ایک سورہ ہود میں ہے، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. فاستقم یہ امر ہے، حکم ہے. استقامت
کو اپنے لیے لازم قرار دے دیجئے، استقامت پر عمل کیجئے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں توبہ کرنے والے، صحابہ رضی اللہ عنہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو پہلے زبان سے توحید کا اقرار، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ وحدانیت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی مرغوب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جیسے سورہ عصر میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ جو تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے، یہ کیا ہے؟ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہی ہے جو یہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ربنا اللہ کا اعلان کر کے عملی طور پر عمل کی دنیا میں آؤ گے تو پھر آمنوا وعملوا الصالحات والی دعوت کو، اس خیر کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ وتواصوا بالحق، حق کی تواصی کرنا یعنی حق کو نشر کرنا، ایمان اور عمل صالح اور خیر، یہی استقامت ہے۔ اور اس راستے میں جو تکالیف اور مشقتیں آئیں گی ان پر صبر کرنا۔ وتواصوا بالصبر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثم استقاموا یعنی ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر ثم استقاموا، گویا کہ استقامت اللہ تعالی کی طرف سے وہ خیر کی توفیق ہے جو شامل حال ہوتی ہے اور ملتی ہے ان لوگوں کو جو توحید کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے استقامت کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے پہلے فرمایا ان الذین قالوا، قالوا کے معنی زبان سے کہنا، ربنا اللہ، اور جب زبان سے ربنا اللہ کا اعلان کرو گے تو گویا کہ معاشرے میں، خاندان میں، اڑوس پڑوس میں، اپنے حلقہ احباب میں خیر اور بھلائی اور سچائی اس کو پھیلانا ہے۔ امر بالمعروف اسی کا نام ہے، نہی عن المنکر اسی کا نام ہے، خیر اور بھلائی کے درس دینا اسی کا نام ہے، دعوت و تبلیغ اسی کا نام ہے، جہاد باللسان اسی کا نام ہے، جہاد بالقلم اسی کا نام ہے، جاہدوا باموالکم اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالی کے دین اور خیر اور بھلائی اور سچائی کو نشر کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر اس دعوت توحید پر اور دعوت خیر پر ثابت قدم رہو، یہ ہے ثم استقاموا۔ تو گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے استقامت نصیب ہوتی ہے توحید و سنت اور خیر اور بھلائی اور دین اور شریعت کے مان لینے اور ان پر عمل کر لینے کے بعد، جس کا ذکر سورہ والعصر اور دوسری آیات میں ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات کو آپ آسان طریقے سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے ایمان۔ اسلام کا معنی زبان سے اقرار کرنا اور ایمان کا معنی اس کے مطابق عمل کرنا۔ اسلام کا معنی وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ پیر سے دوسرے محفوظ رہیں، اور ایمان اور مومن کا معنی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا کہ توحید و سنت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا،
اور ان الذین قالوا ربنا اللہ یہ نام ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا، اور یہ استقامت ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ جو استقامت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کے بعد اللہ تعالی نے فوراً بشارت اور خوشخبری اور اجر و ثواب اور بدلہ اور نتیجہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ استقامت مشقت والا عمل ہے، اور یہ مشقت والا عمل دو طرح کا ہے اور دو طریقے پر ہے اور دو وجہوں سے ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ استقامت کا معنی ہے توحید و سنت کے عقیدے پر، اور توحید و سنت اور خیر اور بھلائی والے اعمال پر، عامل الصالحات ہیں، ان پر مداومت کرنا، ان پر مداومت کرنا۔ اب چونکہ مداومت کرنا مشقت والا عمل ہے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا تو یہ تو استقامت نہ ہوا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، من میں آیا دل میں آیا کر لیا اور نہیں تو چھوڑ دیا، تو یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت تو مشقت والا عمل ہے، اور ہر مشقت والے عمل پر اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جب کہا تو فرمایا کہ استقامت والوں کی ایک صفت تو یہ بیان ہو گئی کہ قالوا ربنا اللہ، اور دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ پھر اس پر یہ ڈٹے رہے۔ حالات کی وجہ سے، خاندان میں لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا کہ لوگوں کی وجہ سے ہم سنت کو کیوں چھوڑیں، اور لوگوں کی وجہ سے ہم بدعت اور ایک فرسودہ رسم اور رواج پر کیوں عمل کریں۔ ہم تو شادی کے موقع پر اور غم کے موقع پر اور کسی بھی تقریب میں کسی بھی مناسبت پہ وہی کام کریں گے جس کا ہمیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم جو ہمارے خاندان اور معاشرے میں رسمیں ہیں، بدعتیں ہیں، ان پر ہم نے عمل نہیں کرنا، یہ ہے استقامت، اور یہ مشقت والا عمل ہے۔ تو چونکہ مشقت والا عمل ہے اور یہ جہاد کے برابر عمل ہے کہ تمام لوگ مخالف ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، گھر میں مخالفت ہوتی ہے، خاندان میں مخالفت ہوتی ہے، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بہت مشکل اور مشقت والا مرحلہ ہے، اس لیے اللہ تعالی جو کہ احکم الحاکمین رب العالمین ہے، انہوں نے قسم کھائی تاکہ اس بات میں پختگی پیدا ہو جائے، بندوں کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالی قسم کھا کر جس چیز کی وضاحت فرما رہا ہے وہ یقیناً بڑی اہم چیز ہوگی، اس لیے والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم کھا کر فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ سب خسارے میں ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات سے جو باہر ہے وہ خسارے میں ہے، تواصوا بالحق چھوڑ دیا خسارے میں ہے، تواصوا بالصبر چھوڑ دیا خسارے میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے جو باہر ہے وہ خسارے اور ہلاکت و بربادی میں ہے۔ تو اللہ تعالی نے دیکھا کہ انسانوں کے معاشرے میں میرے جس نبی نے بھی توحید و سنت کا علم بلند کیا، اپنے ہی لوگوں نے ان کو پتھر مارے اور گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن کیا۔ اس لیے فوراً بشارتیں شروع ہوئیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تم لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو، تمہیں کیا ضرورت؟ ارے تمہارے لیے تو آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں تمہارے ساتھ دوستی کرنے، تمہارے لیے دعا کرنے، تمہاری مدد کرنے، تمہاری ہمت افزائی کرنے، تمہاری سرپرستی کرنے، تمہیں کیا چاہیے؟ کرتے رہیں لوگ جو مرضی کریں،
تمہاری معیت کے لیے، تمہاری سرپرستی کے لیے، تمہاری مدد کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ. نزول کا معنی ہوتا ہے بلندی سے کوئی چیز نیچے آئے تو اس کو نزول کہتے ہیں. قرآن نازل ہوا نا آسمان سے، اس لیے کہہ رہے ہیں قرآن نازل ہوا. تنزیل، قرآن کو کہتے ہیں تنزیل، یہ کتاب تنزیل ہے. تنزیل من رب العالمین ہے، اوپر سے نیچے آئے. تتنزل علیہم، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. علامہ نے اسی لیے کہا نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، یعنی آسمان سے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آسمان سے اتر کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو کچھ گزر گیا اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ڈلال، نہ غم نہ فکر نہ ٹینشن نہ پریشانی، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا جب کہا، اور جب کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وابشروا، تم کو بشارت ہو، مبارک ہو، خوشی ہو تمہارے لیے. ابشروا، یہ عرب لوگ جو کسی بات کے جواب میں کہتے ہیں ابشر، کہتے نہیں کہتے؟ ایک ابشر وہ بھی ہے نا، ابشر. تو احادیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی یہ جملہ تسلی کے لیے. تو گویا کہ جو ابشر ہے یہ لفظ بڑا مبارک ہے بھائی، بشارت سے. اردو میں، فارسی میں کہتے ہیں بشارت، بشارت، ابشرو، اور اسی سے ہے بشیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے نا انا ارسلناک شاہدا مبشرا، یہ مبشر، بشیر، بشیر سے مبشر، اور اسی سے بشارت، بشر، بشارہ، بشارہ، بشارت، خوشخبری. وَأَبْشِرُوا، ابشروا بالجنت التي کنتم، تمہیں اس جنت کی جس سے تم کو وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں ملنے والی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی ہم تمہارے. بعض علماء نے لکھا کہ فرشتے یہ کہیں گے، اور بعض نے اشارہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندو، اے استقامت والے بندو، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں. اسی سے وہ آیت ملا لیجئے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یثبت اللہ، اللہ تعالی، اللہم ثبتنا، اللہ تعالی ہم کو ثابت قدم رکھے اور استقامت نصیب فرمائے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. رب غفور الرحیم، سورہ یاسین میں ہے نا، سلام قولا، کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. اور یہاں پر ہے نزلا، اللہ تعالی کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. نزلا من غفور الرحیم، استقامت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں
جگہوں پر جو بشارتیں ہیں، بڑے بلند و بالا مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نصیب فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی میں استقامت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس استقامت، یہ تو بشارتیں ہوئی، استقامت والوں کی صفات اور استقامت والوں کو کیا کہنا اور کرنا چاہیے، اور استقامت والوں نے کیا کچھ کیا، تب جا کے اللہ نے یہ سارے مقامات نصیب کیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، داعی ہیں، مبلغ ہیں، خیر اور بھلائی کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ صفت، پہلی صفت ہے استقامت والوں کی۔ تو گویا کہ لازم ہے ہر مومن اور مومنہ پر، بچی ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، خیر اور بھلائی کو دوسروں تک پہنچاؤ، پھیلاؤ، سکھاؤ، بتاؤ، نشر کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور دوسری صفت وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنا عمل بھی صحیح رکھو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان ہونے پہ خوشی اور فخر کا اظہار کرو، اعلان کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی، خیر اور شر میں فرق اور تمیز کر کے خود بھی اس کا اہتمام کر کے غور کرو، سچائی اور خیر اور اعمال صالحہ کو اپناؤ، اور ہر برائی اور ہر شر سے دور رہو، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی سے بات کرنی ہو، کسی کو جواب دینا ہو، اچھی گفتگو، اچھا انداز، اچھا لہجہ، یہ دیکھیے صفات ہیں استقامت والوں کی۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، بہت بلند و بالا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ساتھ ملا لیجئے ان آیات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ بلند و بالا مقام صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو حالات اور احوال جیسے بھی ہوں وہ صبر سے کام لے، ہمت نہ ہارے۔ اور جب کوئی پریشانی ہو، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی حالات ہوں تو اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ سے مانگو۔ یہ وہ صفات ہیں جو استقامت والوں کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔